وہ ممبران کا خیال کرے۔ پریس کلب کی یہ خوبصورت عمارت کس نے بنائی اگر گورنمنٹ کی گرانٹ نہیں ملتی؟ آپ نے جو دیکھی، ویسے وہ ایک عورت ہے، وہ جنگ لڑ رہی ہے، عدالت میں اس کا مقدمہ چل رہا ہے، یہ خود بھی وکیل ہیں۔ یہ اگر میرا جو تجربہ ہے، میں نے بھی کیسز چلائے ہیں، تو اگر ان کا کیس انہوں نے مضبوط درج کرایا ہوگا تو ظاہر ہے یہ ان کے جو کیسز میں اکیوز ہیں وہ سزا بھگتیں گے۔ عدالت 3 بندے یا 2 بندے جب مر جاتے ہیں تو خون کا حساب جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ خدا کے پاس بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ان کا اگر انصاف یہاں ہو جاتا ہے اسی دنیا میں، آگے وہ خدا کے پاس ڈبل انصاف۔ اچھا، یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ آپ کو جو ہے وہ فون کر کے بھی کہا تھا کراچی سے، یار جب آپ کا چکر لگے کراچی میں مجھے ایک فون ضرور کرنا تاکہ ملاقات ہو جائے۔ بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن باوجود آپ بھی وہاں پر جلدی میں ہوتے ہیں، کراچی آتے ہیں تو نہیں ہو سکتی۔ آج میری خواہش تھی، میں نے کہا آپ سے ملنا ہے۔ اب خیر پہ پریس کلب آئے تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا کوئی ملے نہ ملے، مجھے میرا پیار مل جائے، سمجھو کہ سب ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر بتایا، وہیں سے نمبر لیا آپ کا تو کال ملائی۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ گھر پہ مل گئے۔ تو یہ سارے دوست اس مرتبہ آئے ہیں سندھ کے دورے پر نکلے ہوئے، اس میں خیرپور شامل ہے، سکھر شامل ہے، کوڈی جی شامل تھا۔ تو کل کوڈی جی بھی ہم لوگوں نے دیکھا، قلعہ وغیرہ، یہ وہ ساری فلم بندی کی۔ رات کو ادھر دوستوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی پریس کلب پہنچے۔ تو ہمارے خیرپور کا دورہ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد پیکج کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ منافع مل گیا، جو ہم نے سودا بیچا تو اس کا منافع کما دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتا ہی چکا ہوں کہ بہت سینئر ہمارے ساتھی اور انتہائی شریف النفس دوست ہیں۔ میں یہاں، میرا گاؤں ہے خیرپور ضلع اور نوشہر و فیروز ضلع کے باہر پر، رسول آباد کے قریب بچل امرو۔ وہاں سے میں 1972 میں خیرپور آیا، صرف اس لیے آیا کہ خیرپور جاؤں گا، وہاں بچے بھی لے جاؤں گا، گاؤں کے اڑوس پڑوس کے، ان کو جا کر پڑھاؤں گا اور تعلیم دلاؤں گا۔ تو آنے کے بعد پھر میں نے گاؤں والوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، برادری کے لوگوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، کہ بھائی جو آپ اگر مجھے اپنے بچے دیں گے تو میں ان کو خیرپور لے جاؤں گا، اپنے خرچے پر پڑھاؤں گا، اپنے خرچے پر رہاؤں گا۔ تو اس کے نتیجے میں میرے پاس جو بچے کوئی 1974 سے جو میرے پاس بچے ٹھہر کر پڑھے، وہ ابھی امریکہ میں ہیں، کوئی جاپان میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ آپ کے کراچی میں ایک بڑے وکیل ہیں، بیرسٹر ضمیر گھمرو، وہ بھی میرے پاس رہ کر پڑھے تھے۔ ہاں، تو باقی کئی بڑے جو ہے نا لوگ بن گئے، کوئی بڑا وکیل بن گیا، کوئی جسٹس بن گیا، کوئی ماشاءاللہ میرے بیٹے بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، نثار احمد، اور دوسرا میرا بیٹا ہائی کورٹ کا وکیل ہے۔ تو میرے گاؤں کی 13 بچیاں ڈاکٹرنیاں بن گئی ہیں، اور چھوٹا گاؤں ہے، اور اتنے ہی ڈاکٹر بن گئے ہیں، اور سب کے سب سرکاری ملازمتوں میں ہیں۔ ان میں سے میرا بیٹا بھی ہے جو اسپیشلسٹ ہے، میری بیٹی بھی ہے جو اسپیشلسٹ ہے، تو ایک میری بیٹی وکیل ہیں۔ تو باقی گاؤں کے تمام لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں۔ اب میرا فوکس ہے تھر پر، کہ تھر کے بچوں کو یہاں لے آؤں، ہاں، ان کو دلانے کے لیے۔ تو ان کے لیے میں نے یہاں ہاسٹلس قائم کر رکھی ہے۔ تو یہاں بدین کے لڑکے، میرپور خاص کے، ٹھٹا کے، اور نواب شاہ کے، نوشہر و فیروز کے، لاڑکانہ، سکھر، شکارپور، جیکام آباد، گھوٹکی کے بچے میرے پاس رہتے ہیں اب بھی۔ یہ خیرپور جو ہے وہ ایک سندھ میں کراچی کے مقابلے کا تعلیمی علمی شہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، خیرپور ریاست 1783 میں قائم ہوا تھا، جو پاکستان بننے کے بعد 1955 تک وہ ریاست چلا، یعنی پونے 200 سال۔ ریاست کے زمانے میں یہاں ریاست کے حکمرانوں
جو تالپور حکمران تھے ان کے 8 حکمران آئے، تو انہوں نے یہاں ناز ہائی اسکول، گمبٹ مراد ہائی اسکول، کوٹ ڈی جی ہائی اسکول، ٹھری میروا ہائی اسکول، بھنگو بیان ہائی اسکول، پریالو حالانکہ اس زمانے میں سکھر ضلع میں تھا، خیرپور میں نہیں تھا، وہ انگریز کے پیر میں آتا تھا، ان کے حدود میں آتا تھا، لیکن پریالو ہائی اسکول پر بھی خیرپور ریاست نے کام کیا۔ وہاں کے جتنے بھی بچے تھے جو دیہات سے آتے تھے ان کی رہائش، کھانے پانے پینے اور کتابوں کا بندوبست خیرپور ریاست کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہاں خیرپور میں بڑے لوگ پڑھے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ بن گئے، ان میں سے کئی چیف منسٹر بنے۔ دادو کے پیر الہی بخش وہ یہاں پڑھے تھے، وہ چیف منسٹر بنے۔ عبدالستار پیرزادو سکھر کا وہ چیف منسٹر بنا، وہ بھی یہاں خیرپور میں پڑھا تھا۔ شہید اللہ بخش سمرو وہ بھی یہاں پڑھا تھا۔ تو یہ خان بہادر محمد ایوب کھوڑو، قاضی فضل اللہ یہ بھی چیف منسٹر بنے، تو وہ بھی یہاں پڑھے تھے۔ اور باقی بھی غوث علی شاہ، قائم علی شاہ بھی یہاں پڑھے تھے خیرپور ناز ہائی اسکول میں، پھر انہوں نے لا کی ڈگریاں کی۔ تو یہاں یہ شہر جو ہے وہ علمی شہر ہے، ادبی شہر ہے، اور میں بھی اس وجہ سے یہاں آیا تھا کہ خیرپور میں علمی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ جب یہاں ناز ہائی اسکول تھا، ناز ہائی اسکول اور وہ تھا ممتاز کالج تھا، ممتاز قزل باش خیرپور ریاست کے چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے یہ ممتاز کالج قائم کیا۔ یہ ممتاز گراؤنڈ بھی انہوں نے تعمیر کرایا تھا۔ تو یہ خیرپور جو ہے وہ کراچی کے بعد سندھ میں آگے ہے۔ اب بھی یہاں میران انجینئرنگ کیمپس ہے، خیرپور میڈیکل کالج ہے، تو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی ہے، یہاں ایگریکلچر کالج ہے، اور بڑے بڑے یہاں اسپتال ہیں۔ بڑی بات ہے کہ گمبٹ کا شہر خیرپور ضلع میں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال گمبٹ میں ہے، جہاں جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے اور وہ گردے تبدیل ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں گمبٹ کے سوا کہیں نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلے یہاں کے لوگ جگر کی پیوند کاری کے لیے دلی جاتے تھے، لندن جاتے تھے۔ اب پنجاب کے لوگ، پشاور کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ پیوند کاری کے لیے گمبٹ میں اسپتال بھرا پڑا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ان کی کب باری آئے گی۔ اور 300 بغیر پیسے ہوتا ہے، بغیر پیسے یہ پیوند کاری ہوتی ہے۔ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں یہ گمس ادارہ کہلاتا ہے، جس کا پورا نام ہے گمبٹ میڈیکل سائنس انسٹیٹیوٹ۔ اب وہاں میڈیسن بھی فری میں ملتا ہے۔ تو یہ اب آپ آئے ہیں، میں نے اس لیے کی یہ اس کی تعریف کہ آپ گمبٹ جائیں۔ گمبٹ میں جب آپ جائیں گے نا، وہاں میڈیکل کالج میں اور انسٹیٹیوٹ میں، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ لندن میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں۔ اتنی زبردست وہاں انہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں۔ یہ کام اس کا ہے جو ڈائریکٹر ہے گمس کا، ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی، بڑے کام کا بندہ ہے، اس نے انسان دوستی میں یہ کام کیے ہیں۔ تو میں نے یہ سائیں نے مجھے کہا کہ آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر لا گریجویٹ ہوتے اور بغیر LLB پڑھے ہوئے ہوتے کسی کو جج بنا دیتا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف کے دور کا میں ایک نظام آیا ضلع ناظمین کا، آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں ایک اور نظام تھا جو ضلع ناظمین سے بھی بڑا تھا، وہ تھا پبلک سیفٹی پولیس کمپلینٹ کمیشن، اور وہ جسٹس آف پیس۔ یہ سیشن جج صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی جسٹس آف پیس ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں پیر صاحب پگارا نے، یہاں ضلع میں بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے مجھے منتخب کیا اس نظام کے لیے۔ ضلع ناظم بھی سمجھو اس کے ماتحت ہوتا تھا، تو مجھے انہوں نے یہاں جسٹس آف پیس بھی بنا دیا، پولیس کمپلینٹ کمیشن کا چیئرمین، پورے ضلع کی پولیس میرے ماتحت تھی، SP سمیت۔ تو میں نے وہاں جو ہے تمام کام ایمانداری سے کیے۔
ईमानदारी से केसेस चलाए और रोज़ाना डेली बेसिस की बुनियाद पर कम अज़ कम मैं 50 केसेस चलाता था। जब साल की 4 साल में रहा, जब मेरी ये रिपोर्ट ऊपर जाती थी तो वो परेशान हो जाते थे, तो ये इतने केसेस तो ज़िले की 5-7 अदालतें भी नहीं निपटाती, तो ये इतने केसेस कैसे निपटाते हैं। तो हमारा निज़ाम थोड़ा सा मजबूत भी था और बहुत बड़े अख्तियारात भी थे और फौरी ट्रायल के केसेस हमारे पास आते थे। किसी सूबेदार के ख़िलाफ़ SHO के ख़िलाफ़ शिकायत आई कि इसने रिश्वत ली है, पैसे लिए हैं, उसको हम जब बुलाते थे और वो पेशी पर आते थे, सुनवाई पर आते थे, तो वो या पैसे देकर निकलना होगा उसको या फिर जेल जाना होगा। तो सहाफ़त से अपना काम शुरू किया जी, और ख़ासकर आज की इस गुफ्तगू में खैरपुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात जो हैं वो आपको दी गई हैं। और हमारे जो गुज़िश्ता पैकेजेस हमने खैरपुर के हवाले से बनाए हैं, अगर उसमें कहीं तशनगी रह गई थी तो कमा हक़्क़हू आज वो तशनगी बहुत पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।